إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے انبیاء رسول علیہ السلام کی سیرتیں اور امتوں کے لیے ان کے پیغام کا ذکر ہو رہا تھا. اس سلسلے میں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کا مبعوث کیا جانا اور آپ کی تعلیم اور پیغام، اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے، کفار مکہ اور دوسرے لوگ، انہوں نے بھی آپ کی اسی طرح مخالفت کی جیسے پہلے نبیوں رسولوں کی ان کی قوموں نے مخالفت کی. جیسے ان قوموں نے اپنے نبیوں رسولوں کی شخصیات پر بھی اعتراض کیا اور تعلیمات پر بھی اعتراض کیا، بالکل اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین مشرکین مکہ اور دوسرے، انہوں نے بھی آپ کی شخصیت پر بھی اعتراضات کیے اور آپ کی تعلیمات پر بھی اعتراضات کیے. آپ کی شخصیت پر اعتراضات کیے کہ یہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، معاذ اللہ یہ نبی بننے کے قابل ہی نہیں ہے اور یہ رسول بننے کے قابل ہی نہیں. معاذ اللہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے جب کہتا ہے کہ میں نبی اور رسول. تعلیمات پر بھی اعتراض کیے کہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہیں، یہ خود بناتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، اللہ کی توحید، نہیں، یہ بھی بات غلط ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ سارے کام ایک اللہ کرے. یہ کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، غلط، دوبارہ نہیں اٹھنا. تو آپ کی شخصیت پر بھی انہوں نے اعتراضات کیے اور آپ کی تعلیم پر بھی انہوں نے اعتراضات کیے. آپ کی شخصیت پر جو انہوں نے اعتراضات کیے وہ تقریباً 9 ہیں، جن میں سے 4 اعتراضات کا ذکر ہو چکا اور اللہ نے جو ان کے جواب دیے وہ آپ کو بتا دیے گئے. پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ انسان ہے اور انسان رسول نہیں ہوتا. اللہ نے جواب دیا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، آپ سے پہلے جتنے نبی رسول آئے سب مرد تھے اور انسان تھے. دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر رسول آنا تھا، نبی آنا تھا تو فرشتہ آتا. اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے، فرشتے رہتے ہوتے تو رسول بھی فرشتہ آتا. زمین پر چونکہ انسان رہتے تھے، رسول بھی انسان آیا. تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ کھاتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے. اللہ نے فرمایا جتنے بھی آپ سے پہلے نبی رسول آئے سارے کھاتے بھی تھے، پیتے تھے اور بازاروں میں بھی جاتے تھے. جب ان کی رسالت ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جب ان کی رسالت کو تم تسلیم کرتے ہو تو پھر یہ بھی رسول ہے. اگر بازار میں جاتا ہے یا کھاتا پیتا ہے تو اس وجہ سے کہنا کہ یہ رسول نہیں، تمہاری بات غلط ہے. چوتھا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اس کا مالی معاشی طور پر کوئی مقام نہیں، اس کے پاس مال نہیں اور دنیاوی لحاظ سے کوئی منصب اور کوئی اس کے پاس مقام نہیں ہے معاشی طور پر. اللہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ کوئی معیار نہیں پرکھنے کا کہ اللہ تبارک و تعالی رسالت اس کو دے جس کے پاس دولت ہو، نہیں، اللہ کا یہ طریقہ نہیں. اگر یہ بات ہوتی تو قارون رسول ہوتا، حمان رسول ہوتا اور یہ فرعون رسول ہوتا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی معیار نہیں ہے. اللہ کی یہ دین
مہربانی ہے، رحمت ہے، نبوت رسالت جس کو چاہے دے دے۔ یہ 4 اعتراضات اور ان کے جوابات تفصیل کے ساتھ گزر چکے، میں نے مختصر آج ان کا پھر تذکرہ کر دیا۔ باقی جو 5 اعتراضات ہیں وہ آج انشاءاللہ بیان ہوں گے اور ان کے جوابات۔ ان کا 5واں اعتراض یہ تھا کہ یہ معاذ اللہ رسول نبی تو بڑا عقل مند ذہین قسم کا آدمی ہوتا ہے، معاذ اللہ یہ مجنون ہے اور دیوانہ ہے۔ جب یہ مجنون ہے اور دیوانہ ہے یہ کیسے رسول ہوگا؟ یہ وہ کہتے تھے۔ 14ویں پارے میں اللہ نے ان کی بات نقل کی، کہنے لگے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، او جو تو کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن آیا، تو مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا سورہ قلم میں، نون والقلم ما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں، اللہ کا آپ پر فضل ہے، اللہ کی آپ پر نعمت ہے، اللہ کا آپ پر احسان ہے اور آپ رسول ہیں، آپ مجنون نہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ باقی پیغمبر صبر کرو، ان کے مجنون کہنے سے، دیوانہ کہنے سے، گالی دینے سے آپ کے اجر میں اضافہ ہے، آپ کے مرتبے میں اضافہ ہے، آپ کے ثواب میں اضافہ ہے۔ اور آپ جواب ان کا اس لیے نہیں دیتے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو بہت بڑے اخلاق والا بنایا۔ مکہ کے اندر ایک شخص آیا ضماد، آ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری شکل و صورت بہت اچھی ہے، تو بہت اچھا جوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور مکہ علاقہ پورے میں جو سب سے بڑا قبیلہ ہے قریش، اس کا تو فرد ہے، اور قریش قبیلے میں جو سب سے اونچا گھرانہ ہے بنو ہاشم کا، تو اس کا فرد ہے۔ لیکن مجھے بڑا ترس آتا ہے تجھ پر، کہہ رہے ہیں یہ مکے والے، لوگ کہتے ہیں کہ تو دیوانہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تو مجنون ہے، تو میرے پاس دم ہے، میں دم کیا کرتا ہوں، مجنون ٹھیک ہو جایا کرتے ہیں اور دیوانوں کی دیوانگی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو دم کروں تاکہ آپ کی دیوانگی ختم ہو جائے اور آپ کا جنون جاتا رہے۔ کتنا حوصلہ تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے منہ پہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ دیوانہ ہیں اور آپ مجنون ہیں، میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا میں ذہین ترین شخصیت تھی، عقل و خرد شعور دانش مندی میں سب سے اونچے درجے اور مقام پر تھے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ مجنون اور دیوانہ۔ آپ نے اس کی بات بڑے تحمل بردباری سے سنی اور فرمایا کہ دیکھ، جس بات کی وجہ سے لوگ مجھے دیوانہ کہتے، جس بات کی وجہ سے لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ اس میں دیکھ لینا کہ کیا میں مجنون ہوں، میں دیوانہ ہوں، مجھے جنون ہے، مجھے دیوانگی ہے، تو پھر تم دم کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ہر قسم کی تعریف تو اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے لوگوں کو علم دیا، قوت دی، ہنر دیا، حسن دیا، کوئی بھی خوبی دی، تو اصل تو تعریف اس کی ہے جس نے یہ عطا فرمائی۔ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اپنی مشکلات میں اور اپنی پریشانیوں میں، اور ہم اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اپنی غلطیوں پر اور اپنے گناہوں پر۔ وہ سن کے کہتا ہے آیت ذکرہ کا، محمد ذرا دوبارہ کہنا، کیا کہا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کلمات کہیں، ذرا دوبارہ کہنا۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ سن کے کہتا ہے سبارہ، ذرا تیسری دفعہ کہنا، بڑے اچھے کلمے ہیں، مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں، ذرا پھر تیسری دفعہ کہنا۔ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ سن کے کہتا ہے آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، آپ رسول ہیں اللہ کے، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ پاگل وہ ہیں جو تجھے پاگل کہتے ہیں،
دیوانے وہ ہیں جو تجھے میں نے مشرق مغرب کے سفر کیے، شمال جنوب میں گیا، بادشاہوں کا کلام سنا، شاعروں کی گفتگو سنی، بڑے بڑے فلسفیوں اور بڑے بڑے دانے لوگوں کی میں نے باتیں سنی. ایسے کلمات ٹھوس، مضبوط، گہرائی والے، وسعت والے، مٹھاس والے، کشش والے، اتنے قیمتی کلمات میں نے آج تک سنے ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پاگل وہ ہیں جو تجھے پاگل کہتے ہیں. تیرے جیسا ذہین فتین انسان کو، اور اللہ نے آپ کو کیسی سوجھ بوجھ دی تھی. نبوت رسالت کا پیغام آیا، جبریل علیہ السلام آئے، اس کے پھیرے لگتے تھے، اللہ کے سلام آتے تھے، اللہ کی کلام آتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام آتے تھے. پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھ گیا، آپ کا درجہ بڑھ گیا، آپ کا مقام بڑھ گیا. آپ تو نبوت رسالت پہ جو ہے وہ فائز ہو گئے. وہ تو اپنے بچپن میں نبوت نہیں ملی تھی، رسالت نہیں ملی تھی، اس وقت بھی آپ کی حکمت دانائی کے لوگ معترف تھے. مشہور واقعہ، آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی. عرب کے سارے لوگ، مکہ کے مشہور قبائل اس کی تعمیر میں شریک تھے. بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کا گھر، اس کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا ہے. تعمیر جاری رہی. جب موقع آیا حجر اسود نصب کرنے کا، حجر اسود جو بیت اللہ شریف کے کونے میں لگا ہوا ہے آج بھی، جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے، اور جس کو چومنا ہے، اور وہ گناہ چوس پتھر ہے، گناہ چوس، گناہ مٹتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں اس کو چومنے سے. وہ پتھر جب اس کے لگانے کی باری آئی تو قبائل آپس میں جھگڑنے لگے. وہ کہتے ہیں یہ شرف ہمیں ملے گا، وہ کہتے ہیں ہم حقدار ہیں. کہتے ہیں نا، ہمارا مقام زیادہ ہے بیت اللہ کے ساتھ، حاجیوں کی خدمت میں، ہم تم سے آگے ہیں، ہم لگائیں گے پتھر. دوسرے نے کہا کہ تم کیسے لگاؤ گے پتھر؟ تو ہم لگائیں گے. اب قریب تھا کہ عرب کے قبائل اس بات پر لڑ پڑتے. کچھ ذہین سمجھدار لوگوں نے کہا کہ نہیں، جھگڑا نہ کرو، اس بات کو ایسے ہی رہنے دو، معاملہ چھوڑ دو. کل صبح جو سب سے پہلے یہاں آیا اس کی بات کو ہم تسلیم کریں گے اور اس کی جو ہے نا بات اس کو مانیں گے اور اس کا فیصلہ ہم قبول کریں گے. سب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صبح اب ہر شخص انتظار میں تھا کہ سب سے پہلے کون آتا ہے اور کس کا فیصلہ اور کس کا حکم مانا جائے گا. جو بھی آیا اس نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی پہلے موجود ہے. ابھی نبی نہیں بنے، رسول نہیں بنے، آپ کا بچپن لڑکپن کا زمانہ ہے. تو کہنے کہ واللہ جا صادق والامین، او سچا آ گیا، سچا. آپ کا لقب تھا سچا، آپ کا لقب تھا امین، امانت دار. سچا آ گیا، ایماندار آ گیا، امین آ گیا. سارے آپ کی طرف لپکے. آپ نے کیا بات جی؟ کل جھگڑا ہوا یہاں اس بات پر کہ حجر اسود کون یہاں رکھے گا، اس پہ کون لگائے گا اس ستون کے اندر. تو یہ فیصلہ ہوا کہ جو صبح سب سے پہلے آئے، اب آپ سب سے پہلے آئے، آپ فیصلہ کریں. میں اچھا یہ بات ہے. آپ نے اپنی چادر بچھائی اور پتھر اٹھا کے چادر کے اندر رکھ دیا اور ان کو کہا جو خواہش رکھتا ہے نا اس پتھر کو اٹھانے کی، وہاں لگانے کے لیے لے جانے کی، پکڑ لے چادر کا کونا. تو عرب کے قبائل جو تھے بڑے بڑے، ان کے سرداروں نے آگے آ کے چادر کو پکڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے تھے اور کہا یہاں رکھو. جب وہاں کونے کے قریب رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے وہاں لگا. سب کو شرف بھی حاصل ہو گیا، سب کو سعادت بھی حاصل ہو گئی، سارے مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے. اور پتھر بھی جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا. اور کعبے کے پاسبان نے، اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ کعبے کا پاسبان ہے، یہ مسئلہ نپٹا دیا. پھر کہنے والوں کو کہنا پڑا کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتوروں سے کھل نہ سکا، وہ راز اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں. ساری دنیا کی ذہانت، ساری دنیا کا شعور، ساری دنیا کی عقل و خرد، ساری دنیا کی سوجھ بوجھ، ساری دنیا کی فہم و فراست قربان کر دی جائے محمد عربی کی مٹی پر، اس کی جوتی پر صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا کی فہم و فراست، عقل و شعور، دانش مندی
جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے. سچ فرمایا اللہ نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. میں مولا احکم الحاکمین عالم کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تجھ پر تیرے رب کا فضل ہے. تو نبی رسول ہے, تو مجنون نہیں ہے, تو دیوانہ نہیں. یہ لوگ خود دیوانے اور پاگل تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے. ان کا چھٹا اعتراض یہ تھا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شاعر ہے, اور شعر شاعر یہ کوئی اچھی بات نہیں. ہاں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن عموماً شاعر یہ شعر یہ کوئی اچھی بات نہیں. اللہ نے فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون, شعراء ان کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں اکثریت. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, جدھر ان کا ذہن آتا ہے نا ادھر چلتے. دنیا کا سب سے بزدل ترین انسان اگر لہر میں آئے تو ساری دنیا کا بہادر بنا دیں اس کو شعروں میں, اس لیے کہ وہ کچھ وظیفہ دے رہا ہے اور کچھ تعلق ہے. اور اگر دیکھیں کہ یہ کچھ نہیں ہے تو دنیا کا جو سب سے بہادر ترین ہے اس کو بزدل بنا دیں. سب سے زیادہ سخی کو کنجوس بنا دیں اور کنجوس کو سخی بنا دیں. شعروں میں کیا؟ اللہ نے کہا ہاں کچھ لوگ ہیں ایمان والے نیک عمل کرنے والے, وہ ایسے نہیں ہیں, ان کے اشعار اچھے. چنانچہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی شعر کہتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہتے تھے اور مکہ والوں کو جواب دیتے تھے. اور آپ فرماتے ممبر لگاؤ, ممبر رکھا جاتا, آپ فرماتے حسان چڑھو ممبر پر اور ان کو جواب دو. اللہ کی قسم تلواریں اور نیزے وہ زخم نہیں لگاتی جو تیرے شعر ان کو زخم لگاتے. دے جواب, اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو دے جواب. پھر حسان ممبر پر بیٹھ کے جواب دیتا مکہ والوں کو, اور رسول سب پاس بیٹھے دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس, یا اللہ حسان کی مدد کر جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد کر, اس کو تقویت پہنچا. اس نے شعر کہا فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. مکے والو میرا باپ, میری ماں, میری عزت, میرا سب کچھ قربان ہے محمد کی عزت پر صلی اللہ علیہ وسلم. وحسن منك لم تر قط عيني اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, تیرے جیسا خوبصورت کسی ماں نے اپنی گود میں جنم نہیں دیا. تو ایسے پیدا ہوا جیسے تو کہتا گیا کہ یا اللہ مجھے ایسے بناؤ, اور اللہ تجھے بناتا گیا. حجوت محمدا فقد دافعت عنہ وفی ذلک عند اللہ جزاء. تو نے مذمت کی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں دفاع کر رہا ہوں, میں محمد کی وکالت کر رہا ہوں, میں اس کی شان بیان کر رہا ہوں, میں اس کا مقام بتا رہا ہوں, اور اس میں اللہ کے ہاں ثواب اور اجر ہے میرے لیے. اچھے شعر کہنے والے بھی تھے, لیکن اکثریت چونکہ شاعروں کی اچھی نہیں ہوتی, اس لیے انہوں نے اعتراض کیا کہ تو شاعر ہے, شاعر تو رسول نہیں ہوا کرتے. اللہ نے فرمایا جواب دیا ما علمناہ الشعر, ہم نے اس کو شعر سکھایا ہی نہیں. محمد شاعر ہے ہی نہیں, نہ اس نے کبھی شعر سیکھا, نہ اس نے کبھی شعر کہا. تم کیسے اس کو کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کا کہ محمد شاعر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے آپ بڑے ذہین آدمی تھے اور فصیح پلیت, آپ گفتگو کرتے بڑی جچی تلی, وسعت گہرائی والی, مٹھاس والی, کشش والی, بڑی منظم مرتب گفتگو کرتے تھے. کیونکہ آپ فرماتے ہیں ہوتی تو جوامع الکلم, جو اللہ نے مجھے خصوصیات دی ہیں نا, ان میں ایک یہ خصوصیت ہے کہ میں بات تھوڑی کرتا ہوں اور اس میں معنی زیادہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلام گفتگو کا یہ ملکہ عطا فرمایا تھا, قوت گویائی اللہ نے آپ کو بدرجہ عتم عطا فرمائی تھی. اس لیے کبھی کبھی آپ بات تو عام کرتے لیکن وہ شعر بن جاتا. آپ نہیں شعر کہتے تھے, کبھی ایسے ہوتا تھا آپ بات کہتے
شیر بن جاتا تھا. آپ نہیں کہتے تھے شیر. مثلا ایک موقع پر آپ کی انگلی زخمی ہو تو آپ نے فوراً کہا حال انت الا اسمان دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. تو ایک انگلی ہے, اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تجھے یہ تکلیف پہنچی. حنین کی وادی میں تیروں کی بارش, نیزوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی, آپ خچر پر سوار تھے, بھگدڑ مچ گئی. کیوں؟ اچانک کافروں نے حملہ کر دیا. رات کا پچھلا پہر تھا, اندھیرا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بے فکر تھے کہ رات کا پچھلا پہر ہے, حنین وادی میں پڑاؤ ہوگا, صبح ہوگی, روشنی, صف کے سامنے صف آئے گی, باقاعدہ اعلان جنگ ہوگا اور لڑائی شروع ہوگی. لیکن دشمنوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فوراً مورچہ بندی کر کے, رات کا پچھلا پہر تھا, چاروں طرف بیٹھ گئے, پتھروں کے ڈھیر لگا کے, نیزوں کے انبار لگا کے اور تیر کٹھے کر کے بیٹھ گئے. جو اس صحابہ وادی میں آئے, چاروں طرف سے تیروں کی بارش اور پتھروں کی یلغار اور نیزوں کی بچھاڑوں. اب بھگدڑ مچ گئی, پتہ ہی نہیں چلا دشمن کی ادھر, چاروں طرف ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے. اندھیرا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولتے, کسی کو کیا پتا تھا کہ محمد کہاں ہے سر. لیکن آپ بولے, جرأت شجاعت سے بولے, غیرت و اہمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے, اور آپ نے اپنے خچر کو آگے کو ایڑ لگائی. لیکن جن دو ساتھیوں نے پکڑ رکھا تھا, خچر کو پیچھے دھکیلا کہ خالق کی عظیم امانت جو محمد کی صورت میں ہمارے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی حفاظت کریں, تیروں سے بچائیں ان کو. جب آپ نے دیکھا نا کہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے, تو آپ نے فرمایا, وہ شیر بن گیا. آپ نے نہیں شیر کہا, لیکن شیر بن گیا. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں جھوٹا نبی نہیں ہوں کہ آج پیچھے ہٹ جاؤں. میں عبد المطلب کا بیٹا, وہ جو مکہ والا جس کی تمہیں خبریں آئی ہیں, میں وہی محمد کھڑا ہوں صاحب یہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے آپ شیر نہیں کہتے تھے, لیکن کبھی ایسے آپ کلام کہتے وہ شیر بن جاتا تھا. البتہ آپ نے صحابہ کے کہے ہوئے شیر پڑھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, انہوں نے شیر کہے تھے, لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اگر اللہ نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے, نہ صدقے کرتے نہ نمازیں پڑھتے. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. یہ شیر ہیں اس کے کافی. خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیر پڑھے, فرمایا لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اس کے شیر عبداللہ بن رواحہ صحابی کے کہے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کہے. بہرحال آپ شاعر نہیں تھے اور آپ شیر نہیں کہتے تھے. مکہ والوں کا اعتراض غلط تھا. اللہ نے اس کا جواب دیا, ما علمناہ الشعر, ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے, وہ شاعر نہیں ہیں. یہ مکے والے جھوٹ بولتے. انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7واں اعتراض یہ کیا کہ یہ شخص کاہن ہے. کاہن کہتے ہیں جو ٹیوے لگا لگا کے غیب کی خبریں دے. ٹیوے جیسا کہ ٹیوے والی سرکار, ٹیوے لگاتے ہیں, ٹیوا لگاتے ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ کہتے تھے کاہن ہے, یہ بھی اٹکل پچو لگاتا ہے, ٹیوے لگاتا ہے. وہ آپ پہلے قوموں کے واقعات سناتے تھے اور آپ بتاتے تھے کہ اس طرح ہوگا, اللہ کے حکم سے فرماتے اس طرح ہوگا. کبھی آپ پیشین گوئی کرتے. وہ کہتے تھے ٹیوے لگاتا ہے, اٹکل پچو لگاتا ہے, کوئی ٹھیک آ جاتی ہے بات, کوئی ٹھیک نہیں آتی. یہ کاہن کاہن جو غیب کی خبروں کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو ٹیوے لگاتے ہیں, اٹکل پچو لگاتے ہیں, اندازے لگا لگا کر باتیں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ غلط کہتے ہیں. محمد نہ شاعر ہے نہ کاہن ہے. محمد نے جو بات بتائی وہ ایسے ہی واقع ہوئی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی, اور اس سے ذرا برابر ادھر نہ ہوئی. کیوں؟ آپ اللہ کے رسول تھے, اللہ کے نبی تھے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں. غیب تو تب ہو جب وہ خود کچھ کہے, وہ تو بولتا ہی نہیں. اللہ بتاتا ہے تو بولتا ہے, اللہ نہ بتائے تو نہیں بولتا. جو کچھ بتایا اللہ نے نازل کیا, جو نہیں بتایا اللہ نے نازل نہیں کیا. غیب کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. غیب تو تب ہوتا ہے جب اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے, وہ تو بولتا ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو بولتا ہے. ایک ہے پانی لاؤ, روٹی لاؤ, وہ تو انسان, وہ تو بولتے تھے. لیکن دین کی بات, شریعت کی بات, حلال حرام کی بات, ثواب گناہ کی بات, نیکی بدی کی بات, دنیا آخرت کی بات,
जन्नत जहन्नम की बात मोहम्मद अपनी तरफ से करता ही नहीं। सल्लल्लाहु अकीदे इबादत की बात, दरूद वजीफे की बात, हाँ हक की बात, सिराते मुस्तकीम की बात मोहम्मद अपनी तरफ से नहीं बोलते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कहता है तो वो बताते हैं, और को खबर देते हैं तो भी अल्लाह के हुक्म से देते हैं। एक मैं सुना देता हूं आपको। सहाबा किराम कहते हैं रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन कि एक जंग में एक आदमी बड़ा जिहाद कर रहा था, बहुत जिहाद कर रहा था। बस जिस काफिर को देखता कि थोड़ा सा वो अलहदा हुआ है, बस उसके पीछे पड़ जाता और उसको खत्म कर देता। फिर इधर जाता, इधर जाता, बिखरा हुआ कभी इधर कभी उधर, बड़ी तलवार चला रहा था, जिहाद कर रहा था। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने देखा तो कहने लगे कि बड़ा जिहाद है जनाब, अल्लाह के रसूल सब, इसने तो आज ना जिहाद का हक अदा कर दिया। आपने देखा, फरमाया ये जहन्नमी है। सहाबा किराम बड़े हैरान हुए। करीब था कि बाद साहबा को शक पड़ जाता, भाई मुसलमान है, कलमा पड़ा हुआ है और फिर ये जिहाद कर रहा है, रसूल सल्लल्लाहु की कमान में कर रहा है और आंखों से देख रहे हैं कि काफिरों को उड़ा रहा है, और आप फरमाते हैं कि ये जहन्नमी है। साहबा बोले तो ना, लेकिन हैरान हो गए, चुप हो गए। एक साहबी ने कहा मैं देखता हूं उसकी बात। वो उसके पीछे चल पड़ा, जहां वो चलता था ये भी चलता था, जहां वो बैठता था उसके करीब बैठ जाता था, जिधर भी जाता वो साथ साथ रहा, साथ साथ। बिलाखिर एक जगह वो बैठा, बड़े जख्म आए हुए थे, उसको बर्दाश्त ना हो सका, अपनी तलवार जो है ना उसकी नोक रखी सामने, दस्ता नीचे गाड़ा ऊपर रो, और अपने आप को पेट के अंदर रख के ऊपर झुका दिया, गिरा दिया, और खुदकुशी कर। तो वो शख्स भागा भागा आया और आगे कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल है, आप अल्लाह के सच्चे रसूल है, मैं गवाही देता हूं। मैं क्या हुआ जनाब, वो आदमी नहीं था जो जिहाद कर रहा था और उसके मुतल्लिक आपने ये बात कही कि ये जहन्नमी है। साहबा हैरान थे। मैंने कहा मैं इस मसले को हल करता हूं। मैं पीछे 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 रहा, उसने जनाब खुदकुशी कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एतबार खात्मे का होता है कि मरते वक्त किसी का क्या अमल है। बज़ाहिर बाज लोग जन्नत के अमल करते रहते हैं, आखिर में कोई जहन्नम वाला काम कर देते हैं, जहन्नम में चले जाते। बाज लोग बज़ाहिर जहन्नम का अमल करते रहते हैं, आखिर में अल्लाह तौफीक देता है कोई जन्नत का काम करते हैं। बता दें इनको, ऐलान कर दो कि एतबार तो खात्मे का है। जब खात्मा अलामा के वक्त अच्छा अमल होगा तो अच्छा इंजाम, बुरा अमल तो बुरा। अब ये अल्लाह के हुक्म से आपने बताया, ये तेवा है, ये कोई अंदाजा है। जैसे आपने फरमाया बिल्कुल इसी तरह हुआ, और इस तरह और भी मिसालें मौजूद। लिहाजा ये भी बात उनकी गलत हुई, हालात ने बताया, रसूल आसम की सीरत ने बताया कि उनकी ये बात गलत हुई कि आप काहिन हैं, या आप अटकल पच्चू लगाते हैं, या आप टेवे लगाते हैं, या आप अंदाजे लगा के बात करते हैं। ना, आप तो बोलते ही, अल्लाह बुलाता है तो बोलते हैं, और फिर आपकी बात पहाड़ों से ठोस और मोतियों से कीमती हुआ करती थी। अब बिल्कुल ऐसे होती थी जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। उन्होंने 8वां एतराज आपकी जात पर यह किया कि ये नबी नहीं, ये रसूल नहीं। तो फिर वो कहता है मैं नबी हूं, मैं रसूल। तुम कहते हो नबी नहीं, रसूल नहीं, मोहम्मद कहता है मैं नबी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद कहता है मैं रसूल। क्यों कहते हैं? फिर कहते हैं ये सरदारी चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, बड़ा बनना, लीडरी चाहता है, सरदारी चाहता है। तो इसने नबुव्वत रिसालत का ये एक रास्ता इख्तियार किया है कि मैं इस तरीके से जो है ना लोगों पर सरदारी कायम करूं। हालात ने, आपकी सीरत ने बताया कि आप जैसा मुतवाज़िब, आप जैसा आजीन की सारी वाला, और आप जैसा अब्दियत वाला, आप जैसा बंदगी वाला, और आप जैसा अल्लाह की गुलामी वाला दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपकी जो बड़ी खूबियां हैं, बशीर हैं, आप खुशखबरी देते हैं जन्नत के काम करने वालों को, जन्नत की नज़ीर हैं आप, डराने वाले, डराते हैं जो गलती करते हैं और जो नाफरमानी की राह इख्तियार करते हैं, उनको जन्नम से डराते हैं। दाइल अल्लाह है, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं,
سراج منیر ہیں، روشن چراغ ہیں، روشنی پھیلاتے ہیں ہدایت کی، دین اور ایمان کی، مزمل ہیں، مدثر ہیں، چادر اوڑھنے والے، بڑی صفات ہیں آپ. لیکن اللہ نے آپ کی بندگی والی صفت، عاجزی والی صفت، غلامی والی صفت کا ذکر کیا قرآن میں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اونچے اونچے مقامات پہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، وہ عاجزی اختیار کرنے والا، بندگی کرنے والا. فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری اپنے بندے پر. بندہ بندہ، غلامی والا، عاجزی انکساری والا، تواضع والا، اللہ کے آگے جھکنے والا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، اپنے غلام پر، اپنی بندگی کرنے والے پر، عاجزی انکساری کرنے والے پر. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے، عبادت میں، دعا میں، وحی میں، اسراء میں، قرآن کے نزول میں، قرآن کے چیلنج میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، بندگی، عاجزی انکساری کا ذکر اللہ کر رہا ہے اور اللہ گواہی دے رہا ہے. قیامت کے دن جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے میدان معاشر میں اور سوچیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، اس مصیبت سے تو نکلیں، اللہ کو کون عرض کرے؟ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم، سارے جواب دے دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی جواب دے دیں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال پیدا ہوتا ہے عیسیٰ سے، یہاں کوئی رسول پاؤں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں کوئی رسول نبی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے سفارش کے لیے، اور تو ہمیں بھیج رہا ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے، کیا وصف اور صفت ہے محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے عیسیٰ جو ہمیں تو ادھر بھیج رہا ہے، عبد قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه ما تأخر. میدان محشر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی گواہی یہ دیں گے کہ بندہ، وہ بندہ ہے، وہ ایک ایسا بندہ ہے جس کی اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں اگر ہیں بھی صحیح تو معاف کر رکھی ہیں. وہ بندہ ہے بندگی اور غلامی والا، عاجزی والا، انکساری والا. یعنی جتنے نبی رسول تھے، جتنے اللہ کے بندے تھے، سب نے بندگی پیش کی، سب نے باتیں پیش کی، سب نے خشوع خضوع پیش کیا، سب نے عاجزی انکساری پیش کی، سب نے تواضع پیش کی، سب نے گریہ زاری پیش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے بڑے مقامات ذکر کر کے اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بندگی، غلامی، عاجزی انکساری، تواضع کی گواہی دی. یہ کیسے سرداری چاہتا ہے، یہ کیسے چودراہٹ چاہتا ہے؟ اس کی تو گواہی اللہ دے رہا ہے کہ یہ بندہ ہے، بندگی والا ہے، غلامی والا ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے نوکر کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری نوکرانی بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماذن فی حکمک کا، میرے اندر تیرا حکم چلتا ہے. جو رات کو رو رو کے اس کے پاؤں پھول جایا کرتے تھے، اللہ کے یہ سرداری چاہتے. اور سمامہ کا واقعہ آپ سن چکے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے ایک دستہ بھیجا کہ جاؤ مدینہ کی جو ریاست ہے اس کے ارد کو مشکوک آدمی نہ گھوم رہا. جب مسلمان زندہ تھا تو مسلمانوں کی سرحدیں محفوظ تھی. آپ مسلمان کھوکھلے ہو گئے، حکمران ایجنٹ بن گئے، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی غلامی کرنے لگ گئے، ڈالر اور پیسے کے پیچھے نکمے ذلیل ہوئے. اپنے ملک کے اندر جو ہے اب امن و امان نہیں ہے، اپنے گھروں میں ہم محفوظ نہیں. لیکن جب مسلمان زندہ تھا مسلمانوں کی سرحدیں بھی محفوظ تھیں. پکڑ کے لایا سمامہ کو، 3 دن بنا رہا، 3 دن کے بعد چھوڑا، مسلمان ہو گئے. اس نے یہ دیکھا، مکے والے کہتے ہیں چودراہٹ چاہتا ہے، مکے والے کہتے ہیں سرداری چاہتا ہے. اگر یہ چودراہٹ چاہتا ہوتا، سرداری چاہتا ہوتا تو 5 ٹائم کہتا کھڑے ہو جاؤ، قطار باندھو، مجھے رکوع کرو، مجھے سجدہ کرو، جب میں آؤں سارے کھڑے ہو جایا کرو. یہاں تو میں نے یہ دیکھا کہ 5 ٹائم نماز کا ٹائم ہوتا ہے، سب کی سب بناتا ہے اور ان کو کہتا ہے پاؤں ملاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل ملا دیں گے. ہاشمی خون علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، قریشی خون عمر فاروق کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے بلال حبشی کو بھی کھڑا کر دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر کہتا ہے میں تمہارے آگے کھڑا ہوں گا، تم میرے پیچھے سب باندھو، میں بھی اسی کے سامنے جھکوں گا، تم بھی اسی کے سامنے جھکنا.
میں بھی اسی کو پکاروں گا، تم بھی اسی کو پکارنا۔ میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے، میں بھی اسی کا بندہ غلام ہوں، تم بھی اسی کے بندے اور غلام۔ اس چیز کو دیکھ کے وہ مسلمان ہوا کہ مکے والے غلط کہتے ہیں کہ یہ سرداری چاہتا ہے، یہ چودراہٹ چاہتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو موچ آ گئی، بیمار ہو گئے، کمرہ تھا، کمرے کے اوپر وہاں آپ نے ڈیرا لگا لیا، وہاں بیٹھے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آیا، میں نے اجازت چاہی ملنے کے لیے۔ جب میں پہنچا آپ کے پاس تو میں نے دیکھا کھجوروں کی چٹائی جس پہ محمد سویا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹا ہوا تھا، وہاں سے اٹھے آپ بیٹھے، اس چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر تھے۔ میں نے ادھر دیکھا تو ایک پیالہ پڑا تھا پانی کے لیے، ایک پرانی سی مشک لٹک رہی تھی۔ یہ رسول ہے، آسمانوں کا مہمان بیٹھا ہے جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، سارے نبی رسول جس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ عمر کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسرا سپر طاقتوں کے سربراہ کتنے عیش اور آرام میں ہیں، آپ بھی اللہ سے کچھ مانگ لیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیں۔ کیا آپ کی یہ حالت ہے اور کیا کیفیت ہے آپ کی، کیسی حالت ہے آپ کی؟ فرمایا عمر تو اس سوچ میں لگا ہوا ہے، ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں۔ یہ سرداری چاہتا ہے، سردار ایسے ہوتے ہیں۔ عدی حاتم تائی کا لڑکا، عیسائیوں کا سربراہ، اپنی قوم کا سربراہ، وہ خود بیان کرتا ہے عدی مسلمان نہیں ہوا، بعد میں مسلمان ہوا۔ کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا، مسجد میں تھے آپ، میں ملا آپ کو، جب مجلس ختم ہوئی آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ، میں ساتھ چل پڑا۔ عیسائیوں کا سربراہ، میں ساتھ چل پڑا۔ جب آپ گھر میں پہنچے، ایک گدا تھا جس میں روئی کی جگہ کھجوروں کی چھال، اوپر سے جو اس کے چھلکے اترتے ہیں تنے سے، وہ چھال بھری ہوئی تھی، وہ پڑا تھا۔ وہ آپ نے اٹھایا اور میری طرف رکھا، کہا عدیز پہ بیٹھو، اور خود ننگی زمین پر، فرش پر، ننگے پر محمد میرے سامنے بیٹھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری نظریں جھک گئی، میں نے کہا سنا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، یہ تو اللہ کا رسول اور نبی ہے۔ میں نے کہا جناب آپ بیٹھیں اس پر۔ کہا نہیں، تو محمد کا مہمان ہے، بیٹھ یہاں۔ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کرو، بڑے ڈاکو پڑتے ہیں، ڈاکے بڑے پڑتے ہیں، لوگ لوٹ لیتے ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں۔ آپ خاموش۔ ایک ادھر سے آیا، جناب دعا کریں، بڑی تنگی ہے، بہت تنگی ہے، اور کھانے پینے کے لیے بہت تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ خاموش رہے۔ اس نے امن امان کا مسئلہ پیش کیا، اس نے کھانے پینے کا مسئلہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عدی بیٹھا تھا، حاتم تائی کا لڑکا، سردار، عیسائیوں کا سربراہ۔ آپ میں عدی اتار یہ جو سلیب تیرے گلے میں، میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی، اتار اس کو۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کر اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور سن، ایک وقت آئے گا، سنا شہر سنا ہے تو نے؟ کہا جی سنا ہے۔ وہاں سے ایک عورت اونٹنی پر سوار مکہ میں جائے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، زیورات سے لدی پھندی ہوگی، اور اس کے دل میں اللہ کے بغیر کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ابھی وقت آئے گا۔ ایران سنا ہے؟ جناب سنا ہے، بڑی سپر طاقت ہے، بیت العبز وائٹ ہاؤس سونے چاندی میں کھیلتے ہیں۔ میں وقت آئے گا میری امت کسرا کے خزانوں کی مالک بنے گی۔ ادھی جی وقت آئے گا، لوگ پیسہ لے کے، سونا لے کے، اشیاء لے کے نکلیں گے، اتنا مال ہوگا میری امت کے پاس، کوئی لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وقت آئے گا، اللہ تعالی میری مدد کرے گا، اسلام غالب آئے گا، اور دنیا میں
جو میں پیغام لے کے آئے وہ پھیلے گا. عدی مسلمان ہو گیا. عدی بیان کرتا ہے لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ عورت صنعاء سے چلی اور اس نے جا کے بیت اللہ کا طواف کیا اور واپس گئی اکیلی. اور ایران کے خزانے جب فتح ہوئے میں اس میں شامل تھا. میں اس جہاد میں شامل تھا جب کسرا کے خزانے مسلمانوں نے اکٹھے کیے اور مدینہ میں بھیجے امیر المومنین عمر کے پاس. میں اس میں تھا. اپنے بیٹوں اور شاگردوں کو کہتا ہے اگر تمہاری زندگی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ محمد کی تیسری بات بھی پوری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج سین کے ساری دنیا نے گواہی دی. یہ چودراہٹ چاہتا ہے, یہ سرداری چاہتا ہے. مکے والے غلط بات کہتے تھے. اور پھر ایک عربی آیا دیہاتی, رسول اعظم کے ساتھ صحابہ کرام موجود ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین, ساتھی موجود ہیں, جانسار موجود ہیں. اب بدو ہوتے ہیں دیہاتی قسم کا آدمی. کئی لوگ بس ایسے ہوتے ہیں, ان کا طریقہ ہی ہوتا ہے. وہ آیا, آپ کے گلے میں چادر تھی, یعنی آپ نے ایک چادر باندھی ہوئی تھی, دوسری چادر اوپر کی ہوئی تھی. وہ جو چادر تھی اس نے چادر کو پکڑا اور اس کو بل دینے شروع کر دیے. بل دیتے دیتے جب بل یہاں پہنچے تو آپ کی گردن کو, وہ چادر موٹی تھی, موٹے سوت کی تھی, گردن پر ڈورے پڑ گئے اور اس نے زور سے کھینچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کے ساتھ جا کے لگے. صحابہ بڑے حیران ہوئے, عجیب آدمی ہے, آگے بھاگے. آپ نے اشارہ کیا, روک دیا, کچھ نہ کہو اس کو. اس نے یہ سلوک کیا, وہ غصہ نہیں کر رہا تھا, بس طریقہ ہی ایسا تھا. ان لوگوں کو بدبو, اس نے کھینچا, آپ اس کے جسم کے ساتھ جا کے لگے. اتنی تکلیف اٹھائی آپ نے, لیکن آپ نے صرف یہی کہا مالک یا عربی. عربی کیا بات ہے, کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یہ مال جو ہے مجھے بھی دے, جو مال غنیمت کا مال ہے مجھے بھی دے. فرمایا یہ مال نہ محمد کا ہے نہ محمد کے باپ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جن کے جو مستحقین ہے سب کو ملے گا. یہ سردار ہے, یہ سرداری چاہتا ہے. ایک عورت کا بچہ فوت ہو, وہ اس کی قبر پر پڑی رو رہی تھی, رو رہی, واویلا, بے صبری. آپ وہاں سے گزرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, فرمایا اسبری, صبر کر. اب وہ تو صدمے میں تھی اور اس کا بیٹا فوت ہوا تھا اور اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی پیچھے ہٹ, پیچھے ہٹ, تجھے وہ تکلیف نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے. میرا بیٹا فوت ہوا ہے, تیرا نہیں فوت ہوا, چل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, چلے گئے. اللہ اللہ اللہ, یہ سردار ہے. وہ عورت کہہ رہی ہے. کچھ دیر کے بعد اس کو کسی نے کہا تجھے پتا ہے کون گزرے تھے یہاں, کس نے تیرے ساتھ بات کی؟ نہیں, محمد رسول اللہ تھے. گھبرا کے اٹھی اور گئی تیزی سے. حدیث میں ہے وہ آئی, اس نے کوئی دربان نہیں پایا, کوئی چوکیدار نہیں پایا محمد کے دروازے پر صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی پیچھے ہٹانے والا وہاں نہیں تھا. سیدھی محمد رسول اللہ کے پاس پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کے کہا جناب میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. نے فرمایا صبر عند صدمۃ الاولی, صبر تو ہوتا ہے مصیبت کے شروع میں. مصیبت آئے اس وقت صبر کرے, بصبری کر کر کے, رو رو کے, برا حال کر کر کے, جملے کہہ کہہ کے, شکوے کر کر کے تھک جائے تو جی صبر ہی صحیح, اور ساڈا صبر ہے, یہ کوئی صبر نہیں. الصبر عند صدمۃ الاولی, صبر وہ ہے جو مصیبت کے آتے ہی ہو, ادھر سے مصیبت آئے ساتھ ہی انسان صبر کرے. صبر کا مظاہرہ یہ صبر ہے. رو رو کے برا حال ہو گیا, تھک گئے, گلے بیٹھ گئے, شکوے کر کر کے زبان خشک ہو گئی, اب صبر ہے. یہ کوئی صبر نہیں. بہرحال اس میں آپ نے دیکھا کہ کیسی عاجزی انکساری تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بات سنی, کیا اس نے کہا, نے کوئی غصہ نہیں کیا. اور جب آئی حدیث میں کوئی باب نہیں تھا, کوئی دربان نہیں تھا, کوئی نوکر نہیں تھا, کوئی ہٹانے والا نہیں تھا, سیدھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی بلا رکو ٹوک. کوئی یہ سرداری چاہتا ہے. مکے والوں کا طرح یہ سرداری چاہتا ہے جی, چودراہٹ چاہتا ہے. سردار ایسے ہوتے ہیں, سرداری چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں جنگل میں, سفر ہو رہا. اس وقت آپ نے ان کو ذرا چھٹی دی, راحت دیا, بڑا خیال رکھتے تھے ساتھیوں. فرمایا میرے ساتھیوں قافلہ روک دو, اونٹوں کو بٹھا دو, پانی پلاؤ, پلان نیچے رکھو, یہ جانور بھی سستا لے,
تم بھی یہاں آرام کر لو، اور تم میں سے اگر کوئی کھانا چاہتا ہے، تفریح کرنا چاہتا ہے، یہ درخت ہیں باہر جنگل میں اگے ہوئے، ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، پھل پیدا کیا، کھا پی لو، پی لو۔ یہ جس کی مسواک بنتی، ون کا درخت، پی لو، اس کو لگتا ہے پھل، سیاہ رنگ کا، سرخ رنگ کا، سبز رنگ کا لگتے۔ آپ بھی ایک درخت پر پہنچ گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں پیلو کھا رہے تھے، ون کے درخت کا پھل۔ آپ نے فرمایا علیکم بالاسود، سیاہ 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 لو، ذرا میٹھا ہوتا ہے، سیاہ سیاہ جو اس میں سیاہ ہے نا، سیاہ وہ لو، وہ میٹھا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیران ہو کے پوچھا جناب آپ کو کیسے پتا ہے کہ سیاہ رنگ کا پیلا ہوتا ہے؟ یہ تو بکری چرانے والوں کو پتا ہوتا ہے، لگتا ہے تم بھی کہیں بکریاں تو نہیں چراتے رہے۔ آپ نے بات کو ختم نہیں کیا، چھپایا نہیں، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا اور مجھے مزدوری ملتی تھی قرات، میں چند قرات لیتا تھا اور اپنا گزارا کرتا تھا۔ میں نے بکریاں چرائی اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، سب نے بکریاں چرائی ہیں، میں نے بھی بکری چرائی۔ آپ نے اپنی عاجزی کی ساری بتائی، تواضع بتائی۔ یہ نہیں کہ بس حالات بدل گئے، لشکریں دائیں بائیں، جماعتیں ہیں جم گھٹے، اور آپ جانتے ہیں پھر لوگوں کے کیا اتوار ہوتے ہیں، نو دولتیہ کے، وہ پچھلا سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی انکساری کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا اور کبھی اس کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہے، دودھ کا پیالہ ہے، دودھ کا برتن، مسجد نبوی کے کونے میں ایک چبوترا تھا، صفہ چبوترے کو کہتے، وہاں وہ صحابہ تھے جن کا گھر بار کوئی نہیں تھا، مسلمان ہو جاتے، گھر والے نکال دیتے، ہجرتیں کر کے یہاں آ جاتے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، تعلیم حاصل کرتے، جو آ جاتا مل جاتا کھا لیتے پی لیتے، ورنہ صبر۔ یہاں سے یہ پہلی یونیورسٹی تھی مدینہ یونیورسٹی جو محمد نے قائم کی تھی، یہاں سے محدث مفسر کمانڈر نکلے، یہاں سے وہ نکلے جو روم و ایران لے گئے، پوری دنیا پہ چھا گئے، یہاں سے وہ نکلے نے پوری دنیا کو تہذیب سکھائی، یہ وہ صفہ کے رہنے والے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ دودھ کا برتن آیا، مجھے آپ نے کہا جاؤ ابو ہریرہ ان کو پلاؤ، بھوک تو مجھے بھی بڑی لگی تھی، میں نے ان کو پلایا، سب نے پی لیا، میں واپس آیا، میں نے کہا جناب سب نے پی لیا ہے یہ دودھ، فرمایا اب تو رہ گیا ہے اور ایک میں رہ گیا۔ ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ میں نے عرض کی جناب اب آپ رہ گئے یا میں رہ گیا؟ میں نے پیا میں پی، میں نے پیا میں پی، میں نے پیا میں پی، میں نے کہا جی بس 3 دفعہ میں نے پیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ جب میں نے وہ پیالہ آپ کو دیا، سارے مسافروں، طالب علموں، شاگردوں، سب کا جھوٹا پیالہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اس پر اپنے وہ 2 پیارے ہونٹ رکھ دیے پینے کے لیے جو معراج کی رات جنت کے پیالے پر رکھے تھے۔ سردار چودھری ایسے کیا کرتے، اتنی عاجزی، اتنی انکساری کہ اپنے شاگردوں طالب علموں کا جھوٹا، پردیسیوں اور مسافروں کا جھوٹا محمد نے پیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتنی دفعہ ایسے ہوتا تھا، صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے بیٹھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، سارے بیٹھے ہوتے، آپ بھی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، بدو آتا، شہرت تو پہنچ گئی تھی، خبریں تو پہنچ گئی تھی، آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے، آ کے دیکھتا کہ کوئی خاص مجلس نہیں، کیسے پہچان؟ کہتا محمد کو محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ محمد کون ہے؟ میں نے محمد سے ملنا ہے۔ ساتھی اشارہ کرتے ہو رجل ابجل متقی، جو سفید سرخ سفید چہرے والا یہ شخص، یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہے نا، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اونچ نیچ نہیں تھی، کوئی رکھ رکھاؤ، کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی۔ اور جب اللہ نے آپ کو عزت بخشی، وہ مکہ جہاں سے رات کی تاریکی میں نکلے، روتے ہوئے نکلے، آنسو بہاتے ہوئے نکلے، جہاں آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، جہاں آپ کے بلال اور آپ کے ساتھیوں کو مارا پیٹا گیا، ظلم و ستم کی انتہا، اور پھر مکے والے جنہوں نے بدر اور احد خندق میں جا کے پریشان کیا، آج وہ مکہ فتح ہوا۔ دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم واقعہ، بڑے بڑے فاتح آتے ہیں، شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، شہروں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ ایک نرالا فاتح آیا تھا محمد کی صورت میں دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس مکہ سے نکالے گئے اس میں داخل ہوا تھا۔ ذرا سنیے کیسے داخل ہوا تھا۔ اونٹنی پر سوار تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور غلام زادہ اسامہ زید کا بیٹا غلام زادہ اس کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ اس وقت بھی غلاموں اور کمزوروں کو محمد نہیں بھولا۔
اور گردن جھکی ہوئی تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونٹنی کی نکیل کھینچ رکھی تھی کہ کسی کو پریشانی نہ ہو، اور آپ کی ٹھوڑی اونٹنی کی گردن کو لگ رہی تھی، اور زبان پر یہ ترانے تھے اللہ کی توحید کے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو شکست دی اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ اللہ کی توحید کے ترانے گاتے ہوئے آپ داخل ہوئے، موڑ مڑے، آگے ایک عورت نمودار ہوئی، اس نے جب دیکھا نا محمد، ڈر گئی، پیچھے ہٹی کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، آج کیا کرے گا۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو بتا دو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھا کے پانی پی کے گزارا کرتی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت، ان کا پیغام اور ان کی قوموں کا آگے سے سلوک، یہ موضوع چل رہا ہے۔ اس میں اب سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی قوم کا آپ کے ساتھ سلوک، اس پر بات دوسرے خطبے سے چل رہی ہے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جیسے پہلی قوموں نے اپنے نبی رسولوں کی مخالفت کرتے ہوئے ان کی شخصیات پر بھی اعتراض کیے اور ان کی دعوت پیغام پر بھی اعتراض کیے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ اور دوسرے لوگوں نے آپ کی شخصیت پر بھی اعتراضات کیے، آپ کی تعلیم پر بھی اعتراض کیا، آپ کی تعلیم توحید کی جو پیش کی اس پہ انہوں نے اعتراض کیا، آپ نے جو کہا کہ قرآن اللہ کا کلام اس پہ اعتراض کیا، آپ نے ہمیں مر کے دوبارہ اٹھنا اس پر بھی اعتراض کیا، اور آپ کی شخصیت پر بھی اعتراض کیے۔ وہ تقریباً 9 کے قریب، 4 پچھلے خطبے میں سنائے تھے، 4 اب آپ سن چکے ہیں اور 9 میں اب سناتا ہوں۔ پہلا اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ یہ انسان، اللہ نے جواب دیا کہ پہلے سارے نبی رسول انسان تھے تو یہ بھی انسان ہے۔ انہوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ فرشتہ آنا چاہیے تھا رسول، اللہ نے کہا اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے میں فرشتہ رسول بھیجتا، یا انسان بستے تھے میں نے انسان بھیجا۔ تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا یہ کھاتا ہے اب بازاروں میں جاتا ہے، اللہ نے فرمایا پہلے نبی رسول بھی کھاتے بھی تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اگر ان کی رسالت تمہیں قبول ہے مانتے ہو تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے پھر یہ چوتھا اعتراض یہ کیا کہ اس کے پاس مال نہیں، اللہ نے فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ مال دیکھ کے منصب دیکھ کے میں جو ہے نبوت رسالت ہوں، یہ میری نبوت رسالت والی نعمت ہے، میں جس کو چاہوں گا۔ مال والوں کو ہوتی تو پھر قارون نبی ہوتا یا فرعون نبی ہوتا۔ پانچواں اعتراض انہوں نے یہ کہا کہ یہ مجنون اور دیوانہ ہے، اللہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ محمد تو دیوانہ مجنون نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چھٹا اعتراض انہوں نے یہ کیا یہ شاعر ہے، اللہ ما علمنا شعر، یہ شاعر نہیں۔ ساتواں اعتراض انہوں نے کہا کاہن ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، ٹیوے لگاتا ہے، اندازے اٹکل پچو، کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کاہن نہیں، اور آپ کی سیرت نے یہ ثابت کیا کہ جو بات آپ کہتے تھے اللہ کے حکم سے وہ بالکل اسی طرح پوری ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ سرداری چاہتا ہے، دنیا کا سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری والا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مناصب پر پہنچنے اور فاتح ہونے کے بعد آخری اعتراض ان کا یہ تھا کہ اس کے ماننے والے غریب ہیں، اس کے ماننے والے جو ہیں یہ غریب ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں، کنگلے پھوکے روٹی کھانے کے لیے اس کے پاس آ گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر آ کر ان کو دور نہ کر دینا، ما علیک من حساب ما من حسابک علیہم من شیء، نہ میں نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ یہ کیوں آئے تھے اور ان کی نیت کیا تھی، نہ میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ رسول، نہ میں نے تم سے ان کا حساب لینا ہے، نہ ان سے تمہارا حساب لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا وصبر نفسک، انہی لوگوں کے ساتھ رہے، ان لوگوں کی باتیں نہ سننا، یہ جو کہہ رہے کہ غریب غربے ہیں فقیر ہیں کیا ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، اور نبی ان کو کہہ دے
قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ جب میں یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا خزانوں کا تو تم مجھے تانا کیوں دیتے ہو کہ تیرے ماننے والے جو ہیں یہ کنگلے ہیں اور فقیر ہیں؟ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس خزانے نہیں، تو پھر مجھے کیوں تانا دیتے ہو؟ ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، تو مجھے کہتے ہو کب عذاب آئے گا، کب عذاب آئے گا؟ ہم تجھے نہیں مانتے، لا عذاب کب آئے گا؟ میں نے دعویٰ کیا ہے غیب کا؟ نہیں۔ میں نے کہا میں غیب جانتا ہوں؟ نہیں، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ عذاب کب آئے گا؟ اللہ کو پتہ ہے۔ بھلا کلکم انی ملک، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے تمہیں کہا میں فرشتہ ہوں؟ نہیں، تو پھر مجھے کیوں تانا دیتے ہو کہ تو کھاتا ہے اور پیتا ہے؟ یا تو میں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، پھر تو مجھے تانا دیتے۔ اس آیت میں اللہ نے ان تینوں باتوں کا اعلان کر دیا۔ نبی ان کو کہ میرے پاس خزانے نہیں، جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا خزانوں کا تو مجھے کیوں تانا دیتے ہو کہ تیرے ماننے والے فقیر ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس خزانے ہیں کہ ان کو تو نہیں دیتا۔ نبی ان کو کہے میں غیب نہیں جانتا، جب میں غیب نہیں جانتا کیوں پوچھتے ہو کہ کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی؟ میں نے تمہیں کہا میں غیب جان نہیں، تو پھر مجھے کیا پتا کب عذاب آئے گا؟ میں نے پیغام پہنچا دیا، تم جانو تمہارا رب جانے، کب لائے گا اس کو پتا ہے۔ نبی ان کو کہے میں فرشتہ نہیں ہوں، کیوں تانا دیتے ہو مجھے کھانے پینے کا کہ کھاتا پیتا ہے بازار میں جاتا ہے؟ میں نے کہا میں فرشتہ ہوں، نہیں، تو پھر کیوں تانا دیتے ہو مجھے؟ ہاں فقیر تھے، اللہ کو تو پتا تھا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں تم سب میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے۔ ابو لہب، ابو جہل، اتبا شیبہ وہ مقام نہ پا سکے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں جداد والے اور سرداریوں والے اور حسن و جمال والے، اونچا قبیلہ خاندان رکھنے والے اور بہترین جو ہے دنیا کے اندر اپنا مقام رکھنے والے، تبت یدا ابی لہب وتب، ان پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں، اور حبشے کی مٹی سے پیدا ہونے والا سماجی اور سیاسی طور پر کوئی مقام نہیں تھا۔ مکہ کے اندر دین ایمان کو قبول کیا، اپنی چربی سے آگ کے انگارے ختم کیے، احد احد توحید پر جم گیا، جلادوں کے اور ظالموں کے منہ موڑ کے رکھ دیے، استقامت دکھائی، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا مقام بڑھ گیا، رسول اللہ کے ہاں بھی بڑھ گیا، مسلمانوں کے ہاں بھی بڑھ گیا، اللہ کے ہاں یہ مقام بڑھ گیا۔ وہ چلتا زمین پر تھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جنت میں تیرے پاؤں جوتوں کی آواز آئی تھی اے بلال۔ اللہ نے اتنا مقام بڑھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنا مقام بڑھ گیا بلال، اپنا مؤذن مقرر کیا۔ ابو بکر نے ایک دفعہ بات کہہ دی، بلال کو سمجھائی کہ تو نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ اللہ کی تلواروں میں سے بھی کوئی تلوار نہیں ابو سفیان پر چلی، اپنی قوم کا سردار ہے، ہمارے پاس آیا ہے مدینہ میں، ایسی بات نہیں کہتے۔ بلال چپ ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نے، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، میں نے بلال کو یہ بات کہی ہے۔ کہا تو نے بلال کو یہ بات کہی ہے، لیکن اغضبت رب العرش، ابو بکر دیکھنا کہیں بلال ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی قسم اگر بلال ناراض ہو گیا عرش کا رب ناراض ہو جائے گا تجھ پر۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا انسان خوشی سے کہا کرتا تھا، آتک سیدنا ابو بکر سیدنا بلال، ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ اور خلافت کے دور میں باہر سے بلایا ابو سفیان حکیم نظام نے، عمر فاروق نے سوچا کہ ابھی میں جاتا ہوں یہ کام نپٹا کے، پھر بلال کی آواز پہنچی، بے قراری سے خلیفہ اٹھا، فاتح روم ایران اٹھا، جس سے شیطان بھی ڈر جاتا تھا وہ اٹھا، اور بڑی بےتابی سے بلال کے سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے بلال حکم، میں عمر تمہاری کیا خدمت کروں؟ ابو سفیان نے کہا تو نے اس کی بڑی عزت کی اور ہمارا کوئی خیال نہیں رکھا، ہم سب سے پہلے یہاں پہنچے، یہ بعد میں آیا، اتنا بھی تو نے خیال نہ کیا عمر، اور ہم جدی پشتی نواب سردار مکے کے، اور تو نے کالے کلوٹے غلام کو ہم پر ترجیح دی۔ عمر فاروق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے یہ تو سوچ لیا کہ عمر کے دروازے پر پہلے کون آیا، تو نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اسلام کے دروازے میں پہلے تو داخل ہوا تھا یا بلال داخل ہوا؟ اس کی چربی سے آگ کے انگارے ختم ہوئے، اس کی پشت پر تو ہڈیاں ہی ہڈیاں دراڑیں پڑے، اور تو بدر میں لڑائی کی، احد میں، خندق میں، اور جب مکہ فتح ہوا اتبا شیبہ ولید کٹ گئے، تو بھی اپنی مونچھوں کو نیچے کر کے اسلام میں آ گیا، اللہ تیرا اسلام قبول کرے، لیکن تو بلال کو نہیں پہنچ سکتا۔ دوبارہ مجھے بات نہ کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ہاں یہ بات نہیں ہے، میرے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا، مت تانا دو محمد کو سسم کہ اس کے ماننے والے جو ہیں یہ بھوکے ہیں اور روٹی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے کوئی حساب لینا ہے کہ یہ کیوں آئے تھے؟
مکہ والوں کے اعتراضات تھے آپ کی شخصیت پر. طے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب محمد رسول کو سمجھیں. آپ کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے آج دین کی ساری تباہ ایمان دین تقوی اس سے اللہ کیا مقام بنتا ہے. یہ پیسے اور دولتیں اور ڈالر حکمران اور جواب جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, میں یہ دنیا مردار اس کے طلب کرنے والے کتے جیسے انہوں نے اختیار کر رکھا ہے یہ طریقہ. یہاں تو بات یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جتنا کو زیادہ اللہ سے ڈرے گا ایمان پر تقوی پر ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بنے گا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر جہاد المجاہدین, اللہم اذل الشرک والمشرکین, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اللہم نجی اخواننا من السجون, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب